بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے ولی کی پہچان کے حوالے سے سنیں گے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ کیا جس نے ہاتھوں میں بہت سی منریاں پہنی ہوئی ہوں، یا جو پچھلے 6 ماہ سے نہایا ہی نہ ہو، یا جس نے عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہوں، یا جس نے سبز رنگ کا چوغا پہنا ہوا ہو، یا جس کے ہاتھوں میں ایک متیر جو کلرفل ڈنڈا سا ہوتا ہے وہ پکڑا ہوا ہو، یا جس کے گلے میں بہت سی تسبیحاں ہوں، یا جو پاؤں میں گھنگرو ڈال کے دھمال ڈال رہا ہو، یا وہ جو دھمال نہ ڈالنے والوں کو گالیاں دے رہا ہو، یا جو بے پردہ عورتوں سے گلے مل رہا ہو، یا جس کے پاؤں میں لوگ گر کر جھکے ہوئے ہوں، یا کتوں کی لڑائی کرانے والا ہو، جو نعرہ مستانہ لگا کر بہت سا سگریٹ کا دھواں ایک ہی کش میں اڑا رہا ہو، یا جو ڈھول کی تھاپ پر محو رقصاں ہو، کیا ایسا کوئی شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، ایسا اللہ کا ولی کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ کے ولی کی تعریف وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی، یا اللہ کا ولی وہ ہے جس کی تعریف ڈیفینیشن نبی مکرم نور مجسم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اولیاء امت گزر چکے ہیں اگر انہوں نے کوئی تعریف بتائی ہو، تو اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں جو اللہ کے ولی کی تعریف بتائی گئی وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ سن لو، خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے اور نہ غم۔ لیکن اللہ کے ولی ہیں کون؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو قرآن نے اس کی تعریف بھی خود ارشاد فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایک تو وہ صاحب ایمان ہو اور دوسرا متقی ہو۔ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، نیکی اور ہدایت کی راہ۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے ہیزیٹیشن معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں کی طرف بے تابانہ طلب ہو جاتی ہے۔ خدا کو تقوی پسند ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے۔ نبی مکرم نور مجسم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ولی کی تعریف کیا ارشاد فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کا ولی تو وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی کے اندر، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں فرائض زیادہ مجھے کوئی شے پسند نہیں، فرائض سے زیادہ مجھے کوئی شے پسند نہیں۔ اگر آپ کو اللہ کے ولی کی پہچان قرآن و حدیث کی تعریف کے مطابق ہو گئی ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کر کے آگے
بلغوا انی ولو آیا کے تحت اس کو شیئر کریں، تاکہ اللہ کے ولی کی پہچان ان دوسرے لوگوں کو بھی ہو اور وہ گمراہی سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کی تعریف کے مطابق جو اللہ کے ولی کی بیان کی گئی اس کے مطابق اللہ کے ولی کی پہچان عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جن کا اول ذکر میں نے تذکرہ کیا وہ تمام لوگ، یہ ملنگ اور یہ جو تسبیحوں والے اور یہ بلیوں والی سرکار اور کتوں والی سرکار اور دیگر جتنی بھی یہ سرکاریں بنی ہوئی ہیں، ان تمام کا تعلق اہل سنت و جماعت سے کسی صورت میں نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت صرف انہی کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی تعریف پر پورے اترتے ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل ہیں۔ اسی لیے ایسے وہ تمام لوگ جو میں نے اول ذکر جن کا ذکر کیا، ان تمام کا تعلق اہل سنت سے نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے سننے والوں کو اور اس پر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان تمام دوستوں کو جو اس میں حصے دار ہیں، پارٹیسپینٹس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے اور دین و دنیا کی سب بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔